بڑی مجلس، پیارے عزیز بچوں، پیارے بزرگوں، پیارے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ علی سید المرسلین، اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة على سيد المرسلين، أما بعد۔ محترم حضرات، قابل احترام حاضرین مجلس، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مقدسہ کی بہت ہی مشہور آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پیشتر بارگاہ رسالت میں عقیدت محبت کے ساتھ جی لگا کر بارگاہ رسالت میں دونوں جہاں کے مالک و مختار اور کے محبوب دانا غیوب جناب آقا کے لالا حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے اس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی آیت کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے کچھ گزار کروں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم تمام گنہگار بندوں کو سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم جس مقصد کے لیے یہاں بلائے گئے ہیں، ہم سب اکٹھے ہوئے مرحوم عبدالرزاق صاحب کی روح کی تسلیم کے لیے، دعائے خیر کے لیے ہم سب کو بلائے گئے۔ آج ہم اسی کی سالانہ 40واں میں بیٹھے ہیں، میلاد شریف سن رہے ہیں، میلاد شریف کر رہے ہیں، لہذا بس ہمیں اور آپ کو یہی سوچنا ہے کہ آج ہم اسی کی 40واں میں بیٹھے ہیں، کل ہماری 40واں ہو سکتا ہے۔ موت کوئی گارنٹی نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کو مجھے چکھنا ہے۔ اس دار پانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف سب کو ایک دن جانا ہے۔ آنے سے پہلے اللہ پاک نے ہم سے ایک وعدہ لیا ہے، ہم بھول گئے۔ اس دنیا کے میلے میں آ کر، دنیا ایک ایسا بازار ہے جو ہم بھول گئے کہ ہم نے کیا وعدہ کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی روح سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے، اور دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الست بربکم، تو تمام لوگوں نے جواب دیا تھا، قالوا بلا، بے شک تو میرا رب ہے، اے میرا رب، اے میرے پالنہار، اے خالق دو عالم، رب کائنات، ہم دنیا میں جائیں گے، ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔
اور جن جن چیزوں کو آپ کرنے کا حکم دیں گے ہم وہی کام کریں گے، اور جن چیزوں سے ہم کو منع کیا جائے گا ہم اس کام کو نہیں کریں گے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا، اب دنیا میں آنے کے بعد ہم سب گم ہو گئے، اپنے وعدے کے مطابق اپنے وعدہ کو ہم نے توڑ دیا، بھلا دیا۔ ہم تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں صرف اس لیے آئے ہیں، کھانا پینا کمانا کھانا ہے، عیش کرنا ہے، زندگی گزارنا ہے، آرام کی زندگی گزارنا ہے۔ اب کس کو آرام کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر یہ شخص چاہتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھے آمدنی کریں، آرام سے رہیں، اپنے بال بچوں کو آرام سے کھلائیں پلائیں، عیش و آرام کی زندگی چاہتا ہے۔ لیکن وہی انسان جب قبرستان ہو کر گزرتا ہے تو قبر یہ پکار کر کہتی ہے، نادان خبردار ہو جا، اے نادان تو ہمیں بھول چکا ہے، تجھے بات معلوم نہیں، تو ہماری پیٹھ پر اس وقت چل رہا ہے اور بہت ہی اکڑ کر تم چڑھ رہا ہے۔ جب تم میرے پیٹ میں آ جاؤ گے تو ہمارا حسن سلوک دیکھیں گے۔ جب انسان قبر میں لیٹا دیا جاتا ہے، حسب دستور 40 قدم ہٹنے کے بعد منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں، قبر کو چیختا پھاڑتا ہوا آتا ہے سوال کے لیے۔ لہذا مسلمانوں کو باندھ جاؤ، دنیا کی چیزیں دنیا ہی میں دھری رہتی ہیں۔ ہم نے دنیا میں کتنی محنتیں مشقت کی، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، نہ جانے ہم نے کتنے کو قتل کیا، ناحق کسی کا مال کو ہم نے دھوکے سے ہڑپ کر لیا۔ لہذا مسلمانوں کو باندھ جاؤ، دنیا کی دولتیں آپ کی دنیا میں دھری رہ جائے۔ یاد کرو اس وقت کی جب حشر کے میدان قائم ہوگا، ہر لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور میدان محشر میں سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہوگی، اور یہاں تک ہمارے پیارے آقا نامدار مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوگی۔ میرے ملت کے نوجوانوں قربان جاؤ، وہاں ہر ایک دوسرے کو پہچان ہو جائے گی، یہ دنیا میں میرا بھائی تھا، یہ دنیا میں میرا باپ تھا، یہ ماں تھی، یہ بہن تھی، ہر پل سے ملاقات ہو جائے گی اور سبھی کی زبان پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور یہی سوال کرے گا، کاش اے میرے باپ، ہم نے تمہارے زندگی میں دنیا میں نے تجھے بہت خدمت کیا ہے، اے باپ ایک نیکی کا سوال ہے، مجھے ایک نیکی کے دے دیا جائے۔ باپ یہی کہہ کر دامن کو جھاڑ لے گا کہ ہم تجھے پہچانتا نہیں، یقیناً تو میرا بیٹا ہے، لیکن میں خود اس چیز سے محتاج ہوں جس چیز کو تم طلب کر رہے ہو۔ ایک نیکی کا محتاج ہو جائے گا۔ دنیا نیکی کمانے کی کھیتی کرنے کی جگہ ہے، ہم جس طرح کا بیج بولیں گے اسی طرح ہمیں پھل کاٹنا۔ قرآن کریم کا آیت کریمہ ارشاد فرمایا، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا کردار تمہارا ساتھ ہے، اس نے اخلاق تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی خدمت تمہارے ساتھ ہے، نماز روزے حج و زکات دیگر عبادت اللہ کے ذکر، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، نبی کی سیرت پر چلنے کے لیے ہمارا کام آئے گا۔ دنیا کی ساری دولتیں پڑے رہ جائیں گی، کوئی کسی کا ساتھ نہیں ہوگا۔ لہذا مسلمانوں قربان جاؤ، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کو جانا چکھنا ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، پانی کا بلبلا دیتے ہیں، چند منٹوں کا، چند سیکنڈ کا اس کی زندگی ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ انسان کا زندگی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے۔ آپ نے کیا دیکھا؟
रसूल कायनात दोनों जहां के मालिक व मुख्तार रब के महबूब दानिए क़ुलूब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नबी की जिंदगी को मुताला करो मुसलमानों, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे नबी भी दुनिया में आए किस तरह जिंदगी गुजारे। आपको दोनों जहां का बादशाह था, रब ने आपको यहाँ का भी बादशाह बनाया, वहाँ का भी बादशाह बनाया। आपका जिंदगी गरीबों के साथ रहना, आपकी जिंदगी गरीबों से उठना बैठना, गरीबों की तरह रहना खाना पीना। लिहाजा आपका खाना क्या था? जौ की रोटी खाते थे आप, कभी शिकम और शेर होकर खाना नहीं खाए। मेरे मिलत के जवानों, आपकी जिंदगी का यह मामला था कि 1 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं, बल्कि आपके घरों में महीनों तक चूल्हा नहीं जलता था। खजूर और पानी से जिंदगी गुजारा करते थे। आज उम्मत मुसलमा हम गुलामाने रसूल हैं, अपने नबी की किरदार को देखें, उनके नक्शे कदम पर चले, उसकी सीरत पर अमल करें, हम दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी तुम्हारे लिए, हम सब के लिए बेहतरीन जिंदगी है, बेहतरीन नमूने है। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला नबी की बारगाह आए, क्या देखा? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर सोए हुए। आपका बिछौना शरीफ चटाई है, एक तकिया है जिसमें नरम रूई की जगह खजूर की छालें भरी हुई है। आराम की नींद सो रहे। देखा गर्मी का अय्याम है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे नूर को ज़ियारत करते हैं, कभी घरों को मुशाहिदा कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, घर की साजो सामान को देख रहे हैं। देखने के बाद आपको यकायक आपको रोना, आप सिसलियां भर के रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर प्यारे नबी की आंख खुली। फरमाया, तुम्हें किसने रुलाया? क्या मक्के वालों ने कुछ कहा? क्या किसी ने मारा, या किसी ने गालियां दी, या कोई किसी ने कुछ कहा? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, या रसूलल्लाह, इसकी क्या मजाल है जो उमर की तरफ उंगली उठा दे? दरअसल ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी जिंदगी को मुताला करके मैं रो रहा हूँ। ये दोनों जहां का शहंशाह है, रब ने आपको दोनों जहां का बादशाह बनाया। इसका ये आलम है कि आपकी बिछौने को देखकर, आपकी तकिया को देखकर, आपकी घरों को साजो सामान को देखकर मुझे रोना है।